جن کی شادی ان کی شادی، آج کی قسط تو بہت ہی مزے کی، کہانی مزید انٹرسٹنگ ہوتی جا رہی ہے کیونکہ علی کو آخرکار خوشی مل گئی، لیکن جازم اور اس کے خاندان کے سامنے آنے کے بعد اور یہ بھی جاننے کے بعد کہ وہ انسان سے محبت کرنے کی سزا جن کو کس بے رحمی سے دیتے ہیں، جس طرح انہوں نے اپنے ایک چیلے کو جلا کر راکھ کر دیا کیونکہ اس نے کسی لڑکی سے محبت کرنے کا جرم کیا تھا۔ ابھی تو جازم کو یہ نہیں پتا کہ جس لڑکی سے اس کی شادی ہونے والی ہے وہ بھی کسی انسان سے ہی محبت کرتی ہے۔ جازم اور اس کا خاندان کافی طاقتور دکھائے گئے ہیں، کس طرح دربار لگا کر بیٹھے ہیں۔ کمال کر دیا ہم ٹی وی نے اتنا ریئل ہر چیز کو دکھاتے ہوئے۔ فی الحال تو جازم کے ماموں کی ڈیتھ ہوئی ہے، مجھے لگا تھا کہ شاید اس کے باپ کی موت ہوئی ہے، لیکن اس کے لیے سوری، اس کے ماموں کی ڈیتھ نے جازم اور خوشی کی شادی کو کچھ دن مزید آگے کر دیا۔ ویسے تو ہم کتنے ہفتوں سے ڈھولکی سن رہے ہیں چمکی کے منہ سے، کیا ہی اچھا ہو اگر یہ جنات کی ڈھولکی بھی ہمیں دکھا دیں کہ کیسی ہوتی ہے۔ فی الحال تو برا لگ رہا ہے خوشی کے لیے، جس طرح آزر نے اسے سختہ سزا کے طور پر کر دیا اور علی اس کے پاس ہوتے ہوئے بھی اسے دیکھ نہیں سکتا۔ خوشی کی آنکھوں سے جس طرح آنسو نکل رہے تھے علی کی باتیں سن کر، اس کی محبت کی گہرائی جان کر، وہ اب اپنے خاندان سے لڑ جائے گی، انہیں چھوڑے گی نہیں۔ اگلی ایپیسوڈ کا ٹیزر اتنا مزے کا ہے کہ ریویو دینے میں مجھے بھی بہت مزہ آ رہا ہے۔ تو جیسا کہ اب تک آپ نے دیکھا کہ نادیہ کی ماں سمیرہ کے بتائے ہوئے بزرگ سے ملنے پہنچ جاتی ہیں، یہ سوچ کر کہ اگر وہ اس سے مدد لیں گی تو علی کا پیچھا اس جن زادی سے چھوٹ جائے گا، اسے اس کی سچی محبت مل جائے گی نادیہ کی صورت میں۔ وہ ان بزرگ سے تعویذ لیتی ہیں کہ آپ کسی بھی طرح اس جن زادی سے پیچھا چھڑوا دیں میرے داماد کا، اور بابا جی ایسا تعویذ دیتے ہیں جس سے علی کو اپنی سچی محبت نظر آ جائے گی۔ یہ تعویذ لے کر نادیہ کی ماں فوراً حویلی پہنچتی ہیں تاکہ علی کے سر سے اس جن زادی کا بھوت اتارا جا سکے۔ علی جو پاگلوں کی طرح تلاش کر رہا ہے خوشی کو، اس کے پاس بھی گیا لیکن خوشی اسے نظر نہیں آئی۔ وہیں علی کا جنون دیکھ کر نادیہ رو پڑتی ہے۔ وہ جس طرح خوشی کو ڈھونڈتا پھر رہا ہے، اسے پہیلیاں بھی بھول چکی ہیں، اسے بس خوشی کی فکر ہے کہیں آزر نے اسے کوئی نقصان تو نہیں پہنچا دیا۔ اس کی دیوانگی دیکھ کر نادیہ رو پڑتی ہے۔ ایسے میں زہرا پریشان، مجھے بتاؤ ہوا کیا ہے، بات کو ٹالنے کی کوشش مت کرو، سچ بتاؤ کیا ہوا ہے۔ ایسے میں نادیہ روتے ہوئے کہتی ہے کہ زہرا آپی، مجھے ایسے لگ رہا ہے جیسے میں کسی سراب کے پیچھے بھاگ رہی ہوں۔ علی کے دل سے خوشی کو کوئی نہیں نکال سکتا کیونکہ وہ خود اپنے کانوں سے علی اور اسد کی باتیں سن کر آ رہی تھی۔ وہ علی کو سمجھا رہا تھا کہ جنات کے ساتھ اس قسم کا رشتہ نہیں رکھا جا سکتا، اور علی اپنے بھائی کو منانے کی کوشش کرتا ہے کہ میں خوشی سے بے حد محبت کرتا ہوں، میں اس کے بغیر زندگی گزارنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ اور وہیں اسد پریشان کہ آخر ہے کون یہ خوشی، کہاں ہے وہ؟ جس پر علی جواب دیتا ہے یہی تو پریشانی ہے، وہ مجھے کہیں مل نہیں رہی، پوری حویلی چھان ماری، مجھے ڈر لگ رہا ہے کہیں آزر نے اسے نقصان تو نہیں پہنچا دیا۔ وہیں نادیہ کی ماں کی انٹری ڈرامے میں ایک نیا موڑ لے کر آتی ہے۔ وہ زہرا کو بتاتی ہے کہ میں بابا جی سے تعویذ لے کر آئی ہوں جس سے علی کو اس کی سچی محبت مل جائے گی۔ یہ سن کر زہرا پریشان، وہ آتے ہی اس تعویذ کو آگ پر رکھ کر جلا دیتی ہیں اور اس کا دھواں اس حویلی میں اڑاتی ہیں۔ انہیں لگتا ہے کہ ایسا کرنے سے خوشی یہاں سے بھاگ جائے گی اور علی کو نادیہ کی سچی محبت نظر آ جائے گی۔ اب کھانے کی ٹیبل پر پہیلی حل کرتے ہوئے علی پوری پہیلی پڑھ کر سناتا ہے، جن کی یہ کہانی ہے انہی کی زبانی ہے۔ کوئی ایسا طلسماتی ہتھیار ہے جو ان پہیلیوں کے آخر میں ہمیں ملے گا، اور اگر وہ ہتھیار ہمارے ہتھے لگ گیا تو ہم اس حویلی کے جنات سے آزاد کروا سکتے ہیں۔ جس پر نادیہ اس پہیلی کی تہہ تک پہنچ جاتی ہے۔ اس کا مطلب ہمیں آسمانی کتاب نہیں، کتاب میں آسمانی ہتھیار ڈھونڈنا ہوگا، اور ہو سکتا ہے وہ کتاب یہیں لائبریری میں کہیں موجود ہو۔ اس کے دادا نے کسی کتاب کے اندر وہ ہتھیار چھپایا ہو جو آزر کی نظر سے دور ہے۔ ایسے میں زہرا پریشان یہ ساری باتیں وہ اسد کو بتاتی ہے کہ فریدہ آنٹی کے تعویذ سے علی کو اس کی محبت ملے گی، لیکن علی تو نادیہ سے محبت ہی نہیں کرتا، وہ تو خوشی سے محبت کرتا ہے۔ جس پر اسد پریشان، اس کا مطلب علی کو خوشی مل جائے گی۔ ایسے میں علی
जो खुशी को ढूंढ रहा था। इस तावीज़ की वजह से इस सख्ते की हालत में खड़ी खुशी इसे नज़र आ जाती है, जो इसकी सच्ची मोहब्बत है। वो फ़ौरन सबको आवाज़ें देकर बुलाता है तह खाने में, क्योंकि इस वक्त आज़र और चमकी हवेली में मौजूद नहीं थे। ये लोग जाजिम के मामू की आखिरी रसूमात में शिरकत करने के लिए सरदार के पास गए हैं। इसलिए अली इन सब की मदद से सख्ते में खड़ी खुशी को उठाता है और ये सब अपने कंधे पर खुशी को उठाकर तह खाने से बाहर ला रहे हैं। खुशी के हाथ और मुजस्मे की तरह इसका वजूद। क्या कमाल का सीन है। खुशी को जब सबके सामने लाकर खड़ा किया जाएगा तो असद भी हैरान होगा कि ये है खुशी। वाकई अली की पसंद तो बहुत खूबसूरत है। पहली बार खुशी सबके सामने नजर आएगी। सब इसे पकड़ सकते हैं, छू सकते हैं। मुजस्मा बनी खुशी को देखकर अली परेशान कि मैं इसे कैसे आज़ाद करवाऊं, ये कैसे ठीक होगी।